کیا آپ نے دن نہیں دیکھا کہ ابھی دسمبر کے آخر میں کچھ لوگوں نے دوسری قوموں کی ٹوپیاں پہن کر کے کہا ہم سے کیا گیس؟ حالانکہ بخاری میں صاف صاف لکھا ہے کہ جب سلیب لٹکاؤ گے وہ کرو گے تو ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ یہاں کے گھروں میں جو طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں میں سے ایک بہت ہی بدترین پریشانی ہے پراپرٹی کا ڈسپیوٹ۔ اس میں کچھ گھروں میں والدین کی طرف سے اولادوں پر ظلم، کچھ گھروں میں اولادوں کی ذریعے سے ماں باپ پر ظلم، کچھ گھروں میں بھائیوں کے ذریعے بھائیوں پر ظلم، کچھ گھروں میں بہنوں کے ذریعے بھائیوں پر ظلم، کچھ گھروں میں شوہروں کے ذریعے بیویوں پر، کچھ گھروں میں بیویوں کے ذریعے شوہروں پر۔ ایک بحران عظیم ہے، اور یہ ہم لوگ چونکہ فیس کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس معاملات آتے رہتے ہیں۔ باپ سناتا ہے درد کی کہانیاں بیٹوں نے کیسے ستایا، بیٹے سناتے ہیں درد کی کہانیاں باپ کیسے ظلم کر رہا ہے، بھائیوں پر بھائیوں، وہ بڑی عجیب عجیب داستانیں ہوتی ہیں، اور آدمی حیران ہوتا ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جہاں ایسا بھی مطلب حیران ہو گیا جب ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے یہ مکان ہم دو کا ہے، ہم دونوں رہ نہیں سکیں گے، ایسا کریں یہ آدھا مکان آپ لے لیں، میں یہاں سے نکل جاؤں گا، یا اپنا آدھا مجھے دے دیں، میں یہاں رہوں گا آپ نکل جائیں۔ وہ بھائی کہتا ہے نہ میں خریدوں گا نہ میں بیچوں گا۔ لٹ کے گاؤں نہیں شہر میں میرے جاننے والوں میں نے کہا بھائی بھی ایسا کہہ سکتا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ اس کے ذریعے میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا، میں دین کے خلاف تو نہیں مطالبہ کر رہا ہوں۔ بس باپ یہ چاہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے، بیٹا کہتا ہے جو میں چاہ رہا ہوں یہی ہونا چاہیے، بھائی کہتا ہے جو میری سوچ ہے بس یہی حق ہے ورنہ ظلم ہے، بیوی کہتی ہے جو میرا فرق وہی ہے۔ اس میں بڑی عجیب عجیب اس مسئلے میں ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت، میں نے بہت دفعہ گفتگو کی ہے، کرنے کی بھی ضرورت بار بار پڑتی ہے، لیکن ظاہر ہے ساری تفصیل اس مختصر سی مجلس میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک ایمان والے کو آنکھ بند کر کے کہنا چاہیے کہ میرا دین جو مجھے دے گا میں اس کا مطالبہ کروں گا، اور اگر دین نہیں دے گا تو میں اس کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اگر یہ مزاج ہوا تو اس کے بعد پھر جناب اس کے بعد پھر صورتحال کچھ اور ہوگی، بات کچھ اور ہوگی۔ چھوٹا بھائی کہے گا میں اس میں سے اتنا ہی لوں گا جتنا اسلام مجھے دے گا، اس کے علاوہ مجھے نہیں چاہیے۔ بڑا بھائی کہے گا میں اتنا ہی لوں گا جتنا مجھے اسلام دے گا، اس سے بڑا نہیں۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ میں اسی طرح سے جمعے کی نماز پڑھ کر جمعے کے بعد اس مسجد میں بیٹھا تھا یہیں شہر میں، ایک بھائی آیا، وہ آ کر کہتا ہے اس دنیا میں مجھ پر سب سے بڑا ظلم میرا بڑا بھائی کرتا ہے۔ اب اس نے ظلم کی ڈیٹیل سنائی، کس طرح سے میری پراپرٹی اپنے نام پر کر لی، میں نے جتنا پیسہ کمایا وہ کس طرح سے اڑا دیا، مکان کا اپنے نام سارا کیسے کر لیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ دردناک داستان سناتا رہا اپنے بھائی کی، لیکن وہ بھائی وہاں سامنے تھا نہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، چلا گیا یہ۔ اب دوسرا آ کر کہتا ہے اس دنیا میں میرا سب سے بڑا ہمدرد میرا بڑا بھائی ہے۔ بڑا بھائی کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ پیارا ہی چھوٹا ہے، مجھے اپنے بچے جتنے پیارے اتنے یہ ہیں۔ اب ان کی لڑائی کس پر تھی؟ لڑائی دیکھیں کس پر ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن میں پرانا مکان ہے، انہوں نے نیا مکان کسی اور جگہ بنایا۔ بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے بھائی سے وہ نیا مکان تم لے لو کیونکہ تمہاری شادی ہونی ہے، رشتہ ہونا ہے، اور رشتہ ہونے کے لیے ہم ان کو دکھائیں گے اچھا مکان ہے، تو وہ والا لے لو، پرانے مکان میں ہم نے زندگی گزار لی ہے اور بھی گزار لیں گے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے میں اکیلا ہوں، آپ اہل و عیال والے ہیں، نیا مکان آپ کے اہل عیال کو، پرانا مکان میرا۔ سبحان اللہ۔ ایک سین یہ ہے اور ایک سین یہ، اسی کو کشمیری کہتے تھے بوئی بوئس پشت پنا، بوئی بوئس دشمنا، ایک بھائی بھائی کے لیے دشمن اور ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے۔ مالی معاملات میں بے انتہا ہوشیار رہنا ہے، حرام لقمہ نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ باپ کا ہو، چاہے بیوی کا ہو، چاہے بھائی کا ہو، چاہے بہن کا ہو، چاہے دوست کا ہو، چاہے دکاندار کا ہو، چاہے کسٹمر کا ہو، چاہے پارٹنر کا ہو، چاہے پیشنٹ کا ہو، چاہے ڈاکٹر کا ہو، چاہے کس کا ہو، چاہے دکاندار کا۔ حرام پیسے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر، بخاری میں حدیث ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا ہر آدمی کی چاہت ہوگی مال آئے، حلال آئے یا حرام آئے، اس کی پرواہ نہیں، بس آنا چاہیے۔ یہ جوانی بہت زیادہ قیمتی نعمت ہے، اور جوانی میں اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتے ہیں، فل باڈی، معدہ ٹھیک ہے، جگر ٹھیک ہے، مائنڈ ٹھیک ہے، سسٹم سارا ٹھیک ہے، کھانا کھائیں گے تو ڈائجسٹ ہو جائے گا، لیٹرین کا سسٹم بھی ٹھیک ہے، نیند بھی سارا ٹھیک آئے گی، کیونکہ اللہ نے فریش جوانی دے دی، اس میں کوئی ڈیفیکٹ اللہ نہیں رکھتے۔
اس کے بعد اس کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ انسان خود پیدا کرتا ہے. کھانا پینا صحیح نہیں, آپ بیکار کا فاسٹ فوڈ کھاتے رہیں, یہ غلط چیزیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ کھاتے رہیں گے, نیند کا نظام صحیح نہیں رکھیں گے, یعنی گویا ہم اپنی باڈی کا مزے کے لیے ڈیمیج کرتے رہتے ہیں اور اس وقت بھی بیماریاں آ جاتی ہیں. یہ بیماریوں کا حال کیا ہے جناب؟ کشمیر کی پوری تاریخ میں اتنے ہارٹ پیشنٹ کبھی نہیں تھے جتنے آج جوان میں. کشمیر کی پچھلی تاریخ میں اتنی کڈنی فیلئر کبھی نہیں تھی جتنے آج. کشمیر کی پچھلی تاریخ میں معدے کے کینسر اتنے کبھی نہیں تھے جتنے آج. یعنی بیماریوں کا ایک سیلاب ہے. اس بیماریوں کے سیلاب کی ایک وجہ انسان کی خود یعنی لائف سٹائل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, کھانے کا, پینے کا, رہنے کا وغیرہ وغیرہ. اس لیے ہر آدمی یہ غور کرے کہ میں اپنی اس جوانی کو تباہ نہیں کروں گا محض مزے کے لیے. اکثر لوگ کیا کہیں گے؟ اکثر لوگوں کی چاہت کیا ہے؟ ٹیسٹی چیز ہونی چاہیے, ہیلتھی ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں. یہ جتنی مارکیٹ میں دکانوں پہ چیزیں لٹکی ہوئی ہیں وہ سب ٹیسٹی ہیں, ہیلتھی کوئی نہیں. یہ جتنی چاکلیٹیں آپ کھاتے ہیں مہنگی مہنگی چاکلیٹیں, ان میں فائدہ کچھ نہیں, صرف مزہ ہے, صرف مزہ اور کچھ نہیں. یہ جتنے کولڈ ڈرنکس آپ پیتے ہیں صرف زہر ہے. یہ نیٹ کا زمانہ ہے تو نالج کا زمانہ ہے, کھول کے پڑھیں, پہلے پڑھیں, دیکھیں کہ یہ جو چیزیں پی جا رہی ہیں ان میں فائدے کتنے ہیں. جناب آپ سیدھا سادہ پانی کا گلاس لے لیں, اس میں ایک لیمو نچوڑیں اور شہد ملائیں, ہزار آپ کے کولڈ ڈرنک سے زیادہ بہتر ہے, ہزاروں کولڈ ڈرنک بہتر ہے. خالص پانی کا فائدہ الگ, لیمو کے 50 فائدے ہیں, 50. نیٹ پہ دیکھ لیں لیمو کے فائدے کتنے ہیں. شہد تو شہد, اس کو تو کہنے ہی کیا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں کہیں گے لیمو کا پانی بیکورڈ لوگ پیتے ہیں, ہم تو فارورڈ ہیں, ہم تو کوک پیتے والے ہیں. جناب یہ فارورڈ بابوں کے ذہن سے اتار دیں, سارا یارہ واپس آ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کہ ہم نے زہر پیا آج تک. اور ایک بوتل کے اندر کتنا شوگر ہوتا ہے, وہ شوگر انسان کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے, اس کو پڑھ کر کے دیکھیں. تو بہرحال اپنی جوانی کی حفاظت 2 چیزوں سے کرنی ہوتی ہے. انفیکشن 2 قسم کے ہیں, کیریکٹر کا انفیکشن اور باڈی کا انفیکشن. کیریکٹر کا انفیکشن اس کا علاج ہے دین, اور باڈی کا انفیکشن اس کا علاج ہے ڈاکٹر. اور انفیکشن سے اپنے آپ کو جب بچائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ایتھیسزم کا شکار نہیں ہوں گے, ایگنوسٹکزم کا شکار نہیں ہوں گے, کسی اور برائی کا شکار نہیں ہوں گے. کچھ بھی گمراہی آ سکتی ہے, فکری گمراہی, عقیدے کی گمراہی, عملی گمراہی, ان تمام چیزوں اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ سب سے بڑا چیلنج آج کی نئی نسل کو ہے, کیونکہ سلیبس میں اب کہیں اللہ اور اللہ کے نبی کا تذکرہ کہیں نہیں, کہیں دین کی کوئی بات نہیں ہوگی, تو آپ کو الگ سے کہیں پڑھنا پڑے گا. ہم مسلمان ہیں, اللہ کو ہم کیا مانتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا نبی کیسے تھے, ہم کو نبی کو, ہمیں صرف نبی کو صرف عقیدت نہیں ہے کہ وہ ہندو بھی کہتا ہے بہت اچھا انسان تھا, اور اچھا انسان کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نبی رہبر حیات ہے اور ان کو فالو کرنا لازم ہے, ایک بات بھی ان کی دائیں بائیں نہیں ہو سکتی ہے. اچھا اس میں بیچ میں کبھی آئے گا کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے یہ چیز بیان کر دی ہے, کیوں بیان کی ہے, میری سمجھ میں آ جانا چاہیے پہلے, اس کے بعد میں مانوں گا. تو ریزن معلوم ہونا چاہیے, فلسفہ معلوم ہونا چاہیے. پھر کبھی کبھی کہ آدمی کہتا ہے پھر ہمیں لاجک بتائیے اللہ نے یہ چیز کیوں حرام کی ہے. تو جواب ہم بندے ہیں, ہم بندے ہیں. بندے کا پہلا کام ہے یا اللہ آپ میرے اللہ, میں آپ کا بندہ ہوں, اگر آپ نے یہ چیز بیان کر دی میری سمجھ میں آئے یا نہ مجھے ماننا. اس کے بعد نمبر 2 پر آپ جب ریزننگ چاہیں گے تو ریزننگ مل جائے گی. ایک افسر کے گھر میں ایک نوکر ہے. افسر کو آفس میں لوگوں نے کہا جناب آج ہم آپ کے ہاں آنا چاہتے ہیں شام کو, تو وہیں کھانا وانا کھائیں گے. افسر فون کرتا ہے نوکر کو, 5 کلو گوشت خریدو, 2 کلو دہی خریدو اور فلاں چیز خریدو. نوکر وہاں سے کہتا ہے سر گھر میں ایک آپ ہیں اور آپ کی بیگم صاحبہ ہیں اور ایک میرا, اتنا گوشت کیوں منگوا رہے ہیں آپ, مجھے پہلے وجہ سمجھائیے. تو افسر کہے گا تیرا کام یہ نہیں ہے وجہ پوچھنا, تیرا کام ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. تم کو کس نے حق دیا پوچھنے کا کہ سر یہ بتائیے 3 آدمیوں کے لیے تمہیں کیا اس سے, جو بس ٹھیک یہ گناہ کر ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ نے اگر فرمایا تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا, لازماً فائدہ ہوگا. اور یاد رکھنا چاہیے اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام کیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور ہوتا ہے, اس خرابی کی وجہ سے یہ ہوگا. دنیا میں اکثر چیزیں فائدہ بھی پہنچاتی ہے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. یہ سامنے بجلی جل رہی ہے, بہت فائدے اس میں ہے اور سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے. سائیڈ ایفیکٹ کیا, اگر ہاتھ لگ جائے گا تو پھر معلوم ہے کیا ہوگا.
اس سے آگ بھی لگتی ہے اور نقصان ہوتا ہے، اور اس سے ساری چیزیں۔ عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کی خرابی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تار کہیں کھولی گئی فوراً ٹیپ لگائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو سرکٹ شارٹ ہو جائے۔ غرض یہ کہ انسان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کی خرابی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ جو موبائل آیا ہے یہ بہت فائدہ مند بھی ہے، اور اس کے نقصانات کتنے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ایک اہم ترین نقصان میں اس وقت سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ موبائل آپ کو اٹیچ کر کے رکھے گا۔ اس اٹیچمنٹ میں حالت یہ ہو جائے گی کہ اللہ بھی بھول جائے گا، نبی بھی بھول جائے گا، ماں باپ بھول جائیں گے، اپنی ڈیوٹی بھول جائے گی، اپنی صحت بھول جائے گی۔ یہ اتنا پکڑ کر کے رکھے گا کس چیز میں؟ وہ گناہ کی چیز بھی ہو سکتی ہے اور وہ بے فائدہ چیز بھی ہو سکتی ہے۔ گناہ کی چیز اگر ہے پھر تو ڈبل جرم ہو گیا، لیکن اگر گناہ کی چیز نہیں، بے فائدہ چیز ہے، مثلا فرض کیجئے آپ نے چینل کھول لی، چاہے یوٹیوب چینل کھول لی یا فیس بک، اور وہاں آپ نے دیکھا جنگلی جانور لڑتے ہیں، شیر ہاتھی سے لڑ رہا ہے یا شیر مگرمچھ سے لڑ رہا ہے۔ اب ایک سین ختم ہو گیا دوسرا آ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا پھر تیسرا آئے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے گھنٹوں آپ کروٹیں بدلتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے، ٹھیک؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ جواب بھی کچھ نہیں، فائدہ کچھ نہیں۔ یہ آپ کو پکڑ کر کے رکھے گا اور چھوڑے گا نہیں، اور آپ جو ہی اٹھیں گے فوراً جی چیک اپ کھو دیں، شام کو کہ تھوڑا سا میں دیکھوں گا۔ یہ تھوڑا سا دیکھتے دیکھتے خطرہ اس بات کا ساری رات اسی میں لگے رہیں گے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس فائدہ مند چیز کے سائیڈ ایفیکٹ سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ آپ کو یہ نہیں کہے گا خدا کا انکار کرو، ہاں چینل والا کوئی ہوگا وہ کہے گا، لیکن موبائل خود نہیں کہے گا۔ موبائل کہے گا آپ میرے ساتھ اٹیچ رہیں، بس آپ میرے ساتھ اٹیچ رہیں، پھر دیکھنا کیا کیا آپ کو ہے میں دکھاتا رہوں گا، بس صرف آپ کو ذرا سا کلک کرنا ہے وہ دکھاتا رہوں گا، اور دنیا کی ساری دنیا بھی اسی کے اندر آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہر آدمی یہ سوچے کہ میں موبائل کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ اس سے صحتیں تباہ ہوں گی، بیماریاں پھیلیں گی، انرجی ختم ہوگی، وقت ضائع ہوگا، اور اس کے بعد پھر غفلت طاری ہوتی ہے۔ غفلت طاری ہونے کے معنی کیا ہے؟ فرض کیجئے ہم نماز پڑھتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا نماز پڑھنے میں اور جی چاہتا تھا نماز پڑھنے میں، لگاتار موبائل آپ دیکھتے رہیں گے تو اس کے بعد وہ مزہ ختم ہو جائے گا، غفلت طاری ہو جائے گی، اس کے بعد جی نہیں چاہے گا، اور چاہے گا تو بس جلدی پڑھیں گے جیسے وہ کال پرسوں شین والے ایسی نمازیں پڑھیں گے۔ تو کیا بات ہو گئی، پہلے تو بڑی مزیدار نماز تھی، اب کیا ہو گیا؟ یہ اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے۔ تو موبائل کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچا۔ ہندوستان کے علاقوں میں ایک نیا آدمی نکلا ہے، اس نے کہا میں امام مہدی ہوں، اور ہزاروں لوگ اس کو ماننے والے، اور جاہل ان پڑھ انسان۔ خیر اس کا فتنہ یہاں نہیں آیا، کشمیری تو اس کو نہیں مان سکتے، لیکن ادھر ایک انسان پیدا ہو گیا، وہ مر بھی گیا، اس کا نام تھا گوہر شاہی، ٹھیک ہے؟ اس کے ماننے والے آج یہاں پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ شہر میں ہے، وہ مر بھی چکا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کا خاندان یہاں کشمیری خاندان، اس کا گرینڈ فادر جہاں کشمیر میں مرڈر کر کے بھاگا تھا، اور اس کے بعد پھر وہاں جا کر کے کبھی وہ ویلڈنگ کرتا تھا اور کبھی کچھ کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا میں مہدی ہوں یا کیا ہوں، اور اس کے فالوور دنیا میں ہیں نیٹ میں تو نہیں کہوں گا آپ نیٹ دیکھیں، کیونکہ فائدہ کیا اس نیٹ کا دیکھنے کا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا گمراہیاں کیسے پھیلیں گی، تو ان کو وہ مسلط ہو گیا، یہاں ان کو وہ مسلط ہو گیا، اور خیر وہ تو یہاں نہیں آیا لیکن اس کے ماننے والے یہاں پیدا ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی کا میں نے خود بیان سنا، سامنے نہیں نیٹ پر، کشمیر کا آدمی، وہ کہتا ہے ریاض احمد گوہر شاہی میرا خدا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی گرتے گرتے انسان کہاں پہنچا کہ جو مر چکا ہے ان پڑھ انسان، اس کو یہاں آدمی کہتا ہے میں وہ میرا خدا ہے، اور بحث کرنے کو تیار ہے ساتھ میں۔ جب پردے پڑ جاتے ہیں تو انسان کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر کیا کیا انسان کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں، یعنی آئندہ کیا کیا ہوگا، وہ اللہ کے نبی صادق ہونے کی علامت ہے۔ ہر نبی اللہ کی طرف سے نبی ہوتا تھا، ہر نبی اللہ کا سچا نبی ہے، ہر نبی پر وحی نازل ہوتی تھی، ہر نبی نے جو کچھ کہا وہ دین ہے، لیکن ہر نبی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بہت سارے فرق ہیں، ڈفرنسز، ان میں سے ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ آگے کیا کیا ہوگا، اور کسی نے بھی نہیں کہا۔ ہر نبی یہ جانتا تھا کہ بڑا والا نبی بعد میں آئے گا، وہ خود بتائیں گے۔ ہر نبی اپنے زمانے کے متعلق گائیڈنس کرتے تھے، اتنا ہی دین ان پر نازل ہوتا تھا۔ آئندہ کیا کیا ہوگا زیادہ زیادہ وہ یہ بتاتے تھے آگے نبی آئے گا۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا
قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کر دی تھی، اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں ہیں، اس زمانے میں آپ نے عیسائیوں کے سب سے بڑے رولر، اس زمانے کا سپر پاور ہیراکل، آدھی دنیا اس کے کنٹرول میں تھی، اس کو اسلام قبول کرنے کا خط لکھا، اور وہ خط سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، یہاں تک کہ بخاری شریف میں بھی ہے۔ بخاری شریف کے پہلے چیپٹر میں وحی کا بیان ہے، اس میں وہ خط بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا تھا، اس کا ٹیکسٹ، اس کی جو ورڈنگ ہے وہ وہاں موجود ہے۔ اس میں الفاظ اس طرح سے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن لم تسلم فإن علیک اسم الیریسیین وقل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ پھر نیچے دستخط تھا اور مہر تھی۔ یہ ہے وہ ٹیکسٹ جو سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بخاری شریف میں بھی ہے، اور وہ جس ورق پر وہ خط لکھا گیا تھا وہ ورق ابھی موجود ہے دنیا میں، یا تو ترکی میں ہے اور یا پھر تاشقند میں ہے۔ وہ ریسرچ کا بیٹر ہے، اس کو ابھی یہاں بیان نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ خط جب وہاں پہنچا ہے، اس نے یہ خط بھیجا اس زمانے کے سب سے بڑے پادری کو، وہ پادری تھا ویٹیکن میں، کہ مجھے اس خط کو دیکھ کر کے بتاؤ یہ جس نے خط لکھا ہے وہ سچا نبی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس پادری نے، اس کا نام تھا زغاتر، اس زغاتر نے جب یہ خط دیکھا تو اس نے کہا یہ تو وہ سچا نبی ہے۔ چنانچہ اس نے غسل کیا ہے، کپڑے پہنے ہیں، اور عیسائیوں کی ایک بڑی گیدرنگ میں آ کر کے اعلان کر دیا کہ نبی کا خط میرے پاس آ چکا ہے۔ پھر اس نے سب کے سامنے کلمہ پڑھا اس طرح سے، لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ کا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، لیکن باقی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت تک کیا کیا ہوگا اس کی ڈیٹیل بتائی ہے۔ اس ڈیٹیل میں کچھ وہ باتیں بھی ہیں کہ جو اس وقت سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی کہ ایسا کیسے ہوگا، لیکن جناب رسول اللہ صاحب نے وہ فرمایا کہ ایسا ہوگا۔ مثلا آج تو انفارمیشن کا زمانہ ہے، نالج کا زمانہ ہے، نیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، اس تحریک کو کہتے ہیں LGBT+Q کے نام سے ہے۔ وہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں بہت اچھا ہے نہ جانیں، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے یہ ہے کیا۔ ٹھیک ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جنسی بے راہ روی، اپنی جنسی تقاضے پورا کرنے میں ان کنٹرول ہونے کا حال یہ ہے کہ اب کہتے ہیں مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں، عورتیں عورتوں کے نکاح کیا کریں گے، مرد مردوں کے ساتھ اپنی ضرورتیں پوری کریں، عورتیں عورتوں کے ساتھ، اور یہ لیگلائز ہو جانا چاہیے۔ دنیا میں اکثر ملکوں میں قانون بن چکا ہے، اس کے لیے فورم ہے، اس میں تنظیمیں ہیں، اس میں لٹریچر ہے، اس میں وغیرہ۔ ہمارے نبی نے 14 سال پہلے فرماتا ہے ایسا ہونے والا ہے۔ تو محمد رسول نبی برحق، مطلب 14 شخص غریب ہوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہ سکے۔ صحابہ حیران ہو گئے، یہ کون لوگ ہوں گے کہ جو مرد مردوں کے پیچھے دوڑے گا۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعہ ان یکتفی الرجال بالرجال وتختفی النساء بالنساء، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ کریں گے۔ ڈیٹیل مجھے نہیں بتانی ہے، اور اگر جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ بہت ہوشیار ہو کر پڑھیں، ایسا نہ ہو متاثر ہو جائیں اور کہیں گے ہاں یار یہ تو ٹھیک ہے، اس میں حرج کیا ہے۔ خیر، دنیا میں ایک قوم یہ جرم کرتی تھی، اس کو فنا کر دیا گیا تھا، قوم لوط، اور وہ تباہ حال علاقہ آج بھی موجود ہے۔ صدوم اسے کہتے ہیں، وہاں زندہ رہنا بھی مشکل ہے، اور جو پتھر ان کو برسائے گئے تھے جس کا تذکرہ قرآن میں، وہ پتھر وہ موجود ہے۔ تو خیر، انہی پیشن گوئیوں میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی فرمائی کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے، میرے بعد تمہارے سامنے کچھ ایسی باتیں تم کو سنائی جائیں گی جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے سنی بھی نہیں ہوگی۔ اسی میں آپ نے یہ بھی فرمایا
کہ گمراہ کرنے والے پھیل جائیں گے، اور مجھے سب سے زیادہ ڈر انہی کا ہے جو میری امت میں اٹھیں گے، دین کہہ کر کے گمراہ کر دیں گے، دین کے نام سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت پر جس چیز کا بہت زیادہ خوف ہے ان سے ایک خوف یہ ہے کہ دین بول کر کے لوگ دین سے گمراہ کر دیں گے، یعنی اس انداز سے دین پیش کریں گے کہ نتیجہ اس کا نکل آئے گا دین کو گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی میں آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوں گے۔ یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ کافر ایمان کی طرف آئیں گے اور ایمان والے کفر کی طرف جائیں گے۔ چنانچہ اگر اس وقت یہ معلوم کرنا چاہیں کہ دنیا میں کس مذہب کی طرف فلو سب سے زیادہ ہے تو جواب ہے کہ اسلام کی طرف، اور اگر یہ سوال کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس مذہب کے خلاف لکھا اور بولا جاتا ہے تو جواب ہے کہ اسلام۔ یعنی ہمارا زمانہ وہ ہے جب سے سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے تو اسلام کے خلاف، سب سے زیادہ بولا جاتا ہے تو اسلام کے خلاف۔ اس میں فورم ہیں، اس میں تنظیمیں ہیں، اس میں ایجنسیاں ہیں، اس میں چینلیں ہیں، یوٹیوب چینلیں ہیں، بلکہ بے شمار وہ ہیں کہ جو اسلام کے نام پر ڈسکشن کرائیں گے، مقصد ہوگا اسلام کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنا، اور ڈسکشن میں افرادی ایسے لائیں گے کہ جو رزلٹ اس کا کیا نکل آئے گا کہ یار کنفیوز ہو جائیں گے۔ مطلب سوال یہ ہے، اے غیر مسلم چینل کو کیا بحث پڑی ہے کہ صاحب اسلام میں عورت کے حقوق کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایسے انسان کو لائیں گے جو ڈیفینڈ کر نہیں پائے گا، اور بٹوین لائن بین سطور میں میسیج جائے گا کہ تمہارا اسلام صحیح نہیں ہے۔ دلچسپ بات ہے، بہت ہی دلچسپ، آج صبح 8 بجے 8 سے لے کر 9 بجے کا ٹائم تھا، میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا، میں نے کہا کہاں ہیں؟ کہنے لگا بیت المقدس میں۔ وہ ہمارے دوست ہیں جاننے والے دلی کے، اس پر بیت المقدس میں ہیں۔ میں نے کہا جمعے کا دن ہے، بیت المقدس میں جب تم جاؤ گے نماز ادا کرو گے، اور وہاں بہت ساری دعاؤں میں سے ایک یہ دعا یہ بھی کرنا کہ بر صغیر میں اسلام محفوظ رہے۔ اذان سے پہلے مسجد میں آنا ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی انسان وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مسلسل دعا کرتے ہیں، اور دعا کے کلمات بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں، اللہم اغفرہ وارحمہ۔ لہٰذا جو بھائی بھی اذان سے پہلے وقت سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو بہت مبارک، اور اس مزاج کی حفاظت کرنی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بار بار انسان کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، پھر بھی انسان کہتا ہے ابھی 5 منٹ ہے، ابھی مسجد میں جا کر کیا کریں گے۔ آدمی مسجد سے باہر، دکان پر، سڑک پر، گھر میں بیکار بیٹھا رہے گا لیکن مسجد میں نہیں آتا۔ حالانکہ مسجد میں بیکار اور بے فائدہ بیٹھنا بھی عبادت ہے، یعنی نماز کے انتظار میں، لیکن شرط ہے کہ باوضو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم مسجد میں پہنچے تو وقت ضائع نہیں کرنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے اور تاکید بھی ہے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور وہ فائدے اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ ان فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ ہے کہ دجالی فتنوں سے حفاظت ہوگی۔ اب یہ سوال دجالی فتنے ہوتے کیا ہیں، ظاہر ہے وہ اس وقت تفصیل بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ دجالی فتنوں میں سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ آدمی ایمان سے محروم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس وقت جو صورتحال پورے عالم میں ہے اور یہاں مقامی طور پر بھی ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار انسان ایمان سے باہر جا رہے ہیں، بلکہ جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ یہاں ہو رہا ہے۔ یعنی ایسے افراد سامنے آ رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم اسلام کو نہیں مانتے، ایسے افراد سامنے آ رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے، ایسے افراد بھی سامنے آ رہے ہیں جو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہمارا نبی سچا تھا۔ یہ وہی علامت ہے، کیا ایمان سے دور ہو رہے ہیں۔ اس میں چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی ہیں جن کا فہم بھی ابھی ناقص ہے، جن کا علم کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ایتھیسزم، ایگنوسٹکزم، الحاد، ارتداد پورے عالم میں پھیل رہا ہے، یہاں بھی پھیل رہا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، جو انوکھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ تو یہ دجالی دور کی ایک نشانی یہ بھی ہے، اور بھی بہت ساری نشانیاں جو اس وقت پائی جا رہی ہیں۔
تو دجالی دور کے فتنوں سے حفاظت کی ایک تدبیر ہے سورہ کہف کی تلاوت. تو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے. اسی طرح سے جب مسجد میں آ گئے تو درود شریف بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پہ درود پڑھنا، فإنها تعرض علی، وہ درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو جب جمعہ کے دن مسجد میں ہوں یا گھر پہ ہوں یا مسجد کے لیے آ رہے ہوں تو درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں، اور یہ سوچ کر کے کہ یہ درود اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش ہوگا، کس طرح پیش ہوتا ہوگا یہ اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے نبی، مگر چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو لازماً یہ ہوگا. تو جب اس کیفیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ پڑھیں گے کہ میرا درود وہاں پیش ہوگا اور وہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے والد کا نام لیا جائے گا، وہاں یوں کہا جائے گا فلانا ولد فلانا اس کی طرف سے درود، تو میرے والد کا نام بھی وہاں دربار رسالت میں پیش ہو جائے گا. تو اس لیے درود شریف جمعے کے دن پڑھنا چاہیے. یا اور بھی کسی بھی عمل میں مشغول رہیں، تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، مسجد میں بیٹھا رہنا بھی عبادت ہے اور مزید اس میں یہ فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسری بات، یہ ہمارے عزیز محترم قاری اسلم صاحب نے اذان سے پہلے جو گفتگو کی وہ ساری کی ساری گفتگو بے فائدہ گفتگو ہے. کسی انسان کے بارے میں گفتگو کرنے کے بجائے زیادہ بہتر تھا یہ حدیث سناتے اس کا ترجمہ کرتے تو سننے والوں کو فائدہ ہوتا، قرآن کریم کی کوئی آیت سناتے اور اس کا ترجمہ کرتے تو سننے والوں کو فائدہ ہوتا، وہ دین کی بات ہوتی. کسی فرد کی تعریف کرنا بے فائدہ چیز ہے اور مناسب بھی نہیں ہے. ساتھ میں تھوڑی سی تصحیح کرنی بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ کشمیر میں اسلام لانے والی شخصیت پہلی ہے حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالی. ان کے بعد دوسری اہم ترین شخصیت ہے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی. ان دو بزرگوں کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام پہنچا اور دعوت کی بنیاد پر پہنچا، لالچ کی بنیاد پر نہیں، پریشر کی بنیاد پر نہیں، دھوکے کی بنیاد پر نہیں، کسی تلوار کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ آئے اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا. یہاں کے اس زمانے کے ہمارے ان پرانوں کی خوش قسمتی تھی اور ان بزرگوں کی قربانی تھی جنہوں نے اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا ماحول، اپنا وہ اسلامی کلچر چھوڑ کر کے یہاں اس کفرستان میں آئے اور یہاں اسلام کی دعوت پہنچی اور اسلام یہاں پھیلا. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی آمد پر یہاں ہزاروں انسانوں نے اسلام قبول کیا. پہلا سفر جو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کے بعد جب وہ واپس نکلے 2 سال کے بعد، تو ان کی آمد پر چند ہزار مسلمان تھے اور حکومت مسلمانوں کی تھی. مسلمان حکمران تھا مگر وہ دین سے دور، اتنا دین سے دور کہ بادشاہ کے نکاح میں 2 سگی بہنیں تھیں. اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام میں یہ حرام ہے. تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہنے اور سمجھانے پر اس نے اس غلطی کی اصلاح کر لی، یعنی ایک بہن کو چھوڑ دیا. غرض یہ کہ یہاں چند ہزار مسلمان تھے لیکن اسلام پھیلا ہوا نہیں تھا، نہ اسلام پھیلانے کی کوئی محنت چل رہی تھی. تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے آنے پر یہاں اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا اور جس علاقے میں حضرت پہنچ جاتے تھے اس علاقے کے لوگوں کو جمع کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے اور صبح کو یا اگلے دن یا 2 دن کے بعد وہ سارے مسلمان ہو جاتے تھے. بڑی حیرت انگیز تاریخ ہے، وہ پڑھنی چاہیے کہ کس طرح سے یہاں کے لوگوں نے اس زمانے میں اسلام قبول کیا. ان کو کوئی لالچ نہیں دیا گیا. لالچ کون دیتا؟ حکومت تو یہاں کی تھی، وہ تو بیچارے باہر سے آئے تھے تو وہ کیا لالچ دے کر کے آتے؟ پریشر بھی نہیں ہو سکتا تھا. وہ کون سا پریشر یہاں کے لوگوں پر تھے؟ وہ تو باہر سے آئے ہوئے تھے. پہلا شخص حضرت عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ آئے ہیں اور وہ چائنا سے آئے ہیں اور سادات میں سے تھے اور یہاں حکومت یہاں کے لوگوں کی تھی. تو ظاہر ہے وہ تلوار کس پر چلاتے؟ تو اس لیے نہ کوئی پریشر، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی دباؤ، نہ کوئی دھوکہ، بلکہ سچا دین سچے انسانوں کے ہاتھوں زبان سے پہنچا اور یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. پھر حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ سنٹرل ایشیا سے آئے تھے، وہ علاقہ محدثین سے، فقہا سے، اولیاء کرام سے آباد تھا، تو وہاں چپے چپے پر بڑی بڑی شخصیات تھی. اس لیے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی ترغیب پر اور ان کے سمجھانے پر وہاں کے بڑے بڑے حضرات یہاں آئے. محدث جمال الدین بخاری، محدث کمال الدین بخاری، محدث سید احمد بخاری، ملا احمد واعظ. غرض یہ کہ ایک سے ایک عجیب عجیب شخصیتیں یہاں آئیں اور اس کے بعد پھر یہاں علم دین پھیلنا شروع ہوا. پھر یہاں حدیث کا باقاعدہ درس ہوتا تھا اور ایسا درس ہوتا تھا کہ پورے آج کے ہندوستان اور پورے آج کے پاکستان میں ایسا درس کہیں نہیں ہوتا تھا. ایسا درس یہاں کشمیر میں ہوتا تھا اور وہ درس دینے والے بڑے بڑے حضرات تھے. ان میں سے ایک محدث کا نام آتا ہے محدث شمس الدین پال، ایک کا نام آتا ہے محدث جوہر ناتھ، ایک کا نام آتا ہے ملا حاجی کشمیری، ایک کا نام آتا ہے بابا داؤد مشکاتی.
یہ عجیب عجیب لوگ تھے۔ بابا داؤد مشکاتی کا معاملہ لکھا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں گئے، ایک بزرگ سے ملاقات کی، ان کے پاس ایک کتاب انہوں نے دیکھی، کتاب کا نام ہے مشکات شریف، اور یہاں کشمیر میں اس سے پہلے تھی نہیں وہ کتاب۔ بابا داؤد مشکاتی نے ان سے کہا یہ کتاب مجھے دے دو۔ انہوں نے جواب میں کہا میرے پاس ایک ہی نسخہ ہے، وہ پرنٹڈ نہیں ہے، وہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں، البتہ پڑھنے کے لیے لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت بابا داؤد نے وہ کتاب پڑھنے کے لیے لی، 1 یا 1.5 ہفتے کے بعد کتاب واپس کر دی۔ اس نے پوچھا کتاب سے تمہیں فائدہ ہوا ہوگا؟ کہنے لگا بہت فائدہ ہوا۔ انہوں نے کہا کیا کیا فائدہ ہوا؟ کہا پہلا فائدہ ہوا کہ میں نے پوری کتاب زبانی یاد کر لی۔ چنانچہ واپس جب آئے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا بابا داؤد مشکاتی، جہاں گنرپورہ میں وہ دفن ہیں، اور وہاں مسجد کے باہر ان کا مزار مقدس ہے۔ ایسی ایسی عجیب شخصیات یہاں کشمیر میں پیدا ہوئی ہیں۔ ایک زمانہ یہ ایسا بھی آیا ہے کہ یہاں کشمیر سے دہلی مفتی جایا کرتا تھا، بہار کا قاضی بنا وہ کشمیر سے گئے تھے۔ سر سید احمد خان کے زمانے میں دہلی میں جو سب سے بڑے مفتی تھے وہ کشمیری تھے، ان کا نام تھا مفتی صدر الدین آزردہ، وہ کشمیری خاندان کے تھے، اور وہ دلی میں قاضی بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ سر سید احمد خان نے ان کا تذکرہ کیا، انہوں نے اسے پڑھا بھی ہے، اور ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے بھی مفتی صدر الدین آزردہ سے کچھ پڑھا تھا۔ خیر، تو یہ تمام شخصیات، ان میں اہم ترین شخصیت تھی حضرت مخدوم صاحب۔ حضرت مخدوم صاحب محدث نہیں تھے، وہ فقیہ نہیں تھے، وہ بہت بڑے بزرگ تھے، روحانی شخصیت تھی، اور اس زمانے میں جو ہے مشکل حالات پیدا ہوئے تھے، ان مشکل حالات کا مقابلہ کیا حضرت مخدوم صاحب نے، اس کی تاریخ الگ ہے، وہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس زمانے کی 2 بڑی شخصیات تھی، ایک بابا داؤد خاکی اور ایک شیخ یعقوب صرفی۔ بابا داؤد خاکی کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ حدیث پڑھاتے تھے، بابا داؤد خاکی حدیث نہیں پڑھاتے تھے، شیخ یعقوب صرفی حدیث پڑھاتے تھے، اور ان کے بعد پھر سلسلہ یہاں رک گیا کیونکہ پھر حالات بدل گئے، اور اس کے بعد پھر مشکلات آئی ہیں، پھر سکھوں کا زمانہ آ گیا، اس میں بڑے مظالم ہوئے، پھر ڈوگروں کا زمانہ آیا، اس میں اور مشکلات آئیں۔ تو غرض یہ کہ مشکلات اور مشکلات کے بعد پھر یہاں دینی ادارے ختم ہو گئے، علماء پیدا ہونا بند ہو گئے۔ کشمیری قوم ذہین قوم ہے، اگر یہ علم پڑھنے کے لیے کہیں تو باہر جانا پڑتا تھا، یہاں علم کے ادارے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر سلسلہ باہر جا کر کے وہ پڑھا کرتے تھے، اسی میں پھر حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اس کے بعد پھر حضرت مولانا میرک شاہ صاحب، میروائز مولانا یوسف صاحب، مولانا عبدالکبیر صاحب، مولانا یوسف فطر علی، اور اس طرح کے بے شمار حضرات ہیں جنہوں نے علم دین پڑھا لیکن کشمیر سے باہر جا کر کے۔ یہاں اس زمانے میں مدارس نہیں تھے اور مدارس بند ہو گئے تھے سکھوں اور ڈوگروں کے ظالمانہ دور میں۔ اس کے بعد پھر آج کا زمانہ آیا، اور آج کا زمانہ ہم سب کے سامنے ہے۔ بزرگوں دوستو، پہلی بات جو یہاں کے لوگوں کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام کی دولت ملنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایمان جب کسی کو عطا کرتے ہیں تو 2 طریقے سے عطا کرتے ہیں، یا تو قربانی لیے بغیر ایمان دے دیتے ہیں، اور یا پہلے قربانی لیتے ہیں پھر ایمان دیتے ہیں۔ اسلام کی نعمت ملتی ہے، کچھ کو ملتی ہے قربانی کے نتیجے میں، کچھ کو ملتی ہے بغیر قربانی کے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو ملے گی قربانی کے ساتھ، کس کو ملے گی بغیر قربانی کے۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو بڑی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی مکے کے کافروں کی طرف سے، اور مدینہ طیبہ کی جن لوگوں کو اسلام کی دولت ملی ان کو کوئی ظلم نہیں برداشت کرنا پڑا۔ آگے ان کی قربانیاں بہت لگی ہیں، وہ قربانیاں لگی ہیں جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، جنگ بنو مستلق میں، غزوہ تبوک میں، غزوہ وغیرہ میں۔ لیکن اہل مدینہ کو، جن کو انصار مدینہ کہتے ہیں، ان کو ایمان کی دولت ملی، کوئی قربانی شروع میں نہیں دینی پڑی، ان کو کوئی ظلم نہیں سہنا پڑا۔ مکے والوں کو یعنی مہاجرین کو مصیبتیں جھیلنی پڑی، ماریں کھانی پڑی، آگ میں ڈالے گئے، آگ کی چٹانوں کے نیچے ڈالے گئے، وغیرہ وغیرہ مظالم ہوئے ہیں، اور مدینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ بس یہی سلسلہ ہمیشہ رہے گا کہ کچھ کو ایمان کی دولت ملے گی بغیر قربانی کے، اور کچھ کو ایمان کی دولت ملے گی قربانی کے بعد۔ آج بھی دنیا میں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں آتی ہے، کفر سے نکل گئے ایمان کی طرف آ گئے اور کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور کچھ لوگوں کو بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، وہ مصیبتیں انتہائی خطرناک ہوتی ہیں، لیکن وہ ہم یہاں ان کی تفصیل بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے، اور یہاں کے سامعین کو اس کی ضرورت بھی نہیں۔ البتہ میں بڑی اہمیت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ وہ کتابیں ضرور پڑھیں
جن کتابوں میں ان بھائیوں کے حالات لکھے ہیں جن بھائیوں کو اللہ نے کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لایا، ان پر کیا کیا مصائب آئے، اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایمان پانے کے لیے کیا کیا سہنا پڑتا ہے، کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے، کیا کیا برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ جو ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے، کس طرح سے اللہ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، گھر میں ایمان مل گیا۔ نہ درخواست دینی پڑی، نہ مطالبہ کرنا پڑا، نہ سفر کرنا پڑا، نہ ریسرچ کرنا پڑا، نہ کنورجن کرنا پڑا، نہ ریورٹ ہونا پڑا، کچھ نہیں، گھر میں ایمان کی دولت مل گئی، کیونکہ مسلمان گارس مز گئی پاد مولتے مسلمان بولتے مسلمان۔ مسلمان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے، وہ زبان سے اللہ اللہ کہتی ہوگی، نماز پڑھتی ہوگی یا کچھ بھی نہیں پڑھتی ہوگی، کم سے کم کہتی تھی میں مسلمان، اور ساتھ میں بار بار کہتے کہ خدا یوسی بچ دوتم یگسم ہے اسنٹھی، تو اللہ ہی کو پکارتی تھی کیونکہ وہ ایمان والی تھی۔ اب جب یہ ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو بغیر قربانی کی عطا فرمائی ہے، اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ ایمان ہم سے چھن جائے، اور ایسے حالات نہ آ جائیں کہ جن کے بعد ہمیں امتحان دینا پڑے ایمان پر رہو گے یا چھوڑ دو گے۔ ایسی غلطی سے محفوظ رہنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور چوکنا بھی رہنا ہے کہ کہیں انفیکشن نہ ہو جائے، کہیں وائرس نہ آ جائے۔ کس چیز کا وائرس؟ کفر کا وائرس، شرک کا وائرس، ایتھیسزم کا وائرس، الہاد کا جراثیم نہ آ جائے، کنفیوژن کا جراثیم نہ آ جائیں۔ اور کبھی کنفیوژن خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اچانک خود شک پیدا ہونے لگے گا، اور شک پیدا ہونے لگے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا شک کیوں آ رہا ہے، اور شک آنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسی ویب سائٹیں نہیں دیکھنی ہیں جن کے نتیجے میں ایمان میں شک پیدا ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کے براڈ کاسٹنگ نہیں سننی ہے جو کنفیوژن پیدا کرنے کا کام دنیا بھر میں کر رہے ہیں، خاص طور پر چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تقریباً ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ایسی نیٹ میں ایسی چیزیں مت سنیں جن کے نتیجے میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ آپ اگر سننے لگیں گے تو ہو سکتا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے۔ اور جب سننے کا ارادہ ہوگا تو پہلے اس کے لیے اپنا امیون سسٹم مضبوط بنائیں، یعنی ایمان میں اتنی پختگی آ جائے کہ بعد میں جو کچھ بھی آپ پڑھیں گے یا جو کچھ سنیں گے اس کے مضر اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکیں، تب یہ پڑھنا چاہیے۔ ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جناب وہ ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میرے سامنے لڑکا آیا، میرے پاس نمبر بھی موجود ہے ان کا، کہا لگا جی میں نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، تلاوت بھی کرتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، درود اتنا پڑھتا تھا، آج میں نہ خدا کو مانتا ہوں نہ نبی کو مانتا ہوں۔ میرے پاس نمبر موجود ہے ان کا۔ اب وہ کیا حالات ہو گئے جس کے نتیجے میں وہ کہاں پہنچ گیا ہے؟ تو وہ سمجھے یا تو وہ تو سمجھنے کے لیے آیا تھا یا بحث کرنے کے لیے آیا تھا یا ڈیبیٹ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ چوکنا رہنا ہے کہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ محفوظ فرمائے اگر باہر سے ایسے حالات آ گئے کہ کنفیوژن آ گیا، پریشر آ گیا سوسائٹی کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے، اس وقت اپنی ایمان پر قائم رہنا ہے۔ ایسی وہ تمام چیزیں جن کے نتیجے میں ایمان ختم ہو جاتا ہے وہ چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسے لوگ آپ کو ملیں جو کہیں گے ہمیں خدا دکھاؤ، اور بڑے فخر کیا میں اسے خدا کہتا ہوں، مجھے جو دکھائے گا پھر میں مانوں گا۔ تو آپ بھی حیران ہوتا ہے اب کیا جواب دوں گا اس کا۔ تو اسی طرح سے کچھ لوگ کیا کہیں گے کہ صاحب اگر خدا ہے، اگر اللہ ہے تو یہ دنیا ظلم کیوں ہے، یہ دنیا میں پریشانیاں کیوں ہیں، یہ دنیا میں بیماریاں کیوں ہیں، اگر خدا رحیم ہے تو یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دو کنفیوژن عام طور پر سامنے آتے ہیں، اور بھی ہیں۔ تو پہلی بات یہ جو کہتے ہیں نا خدا دکھاؤ، اس کو ذرا ڈیٹیل میں سمجھنا ہے۔ ہم کس چیز کے دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ جواب، جو چیز نظر آ سکتی ہو پھر بھی نظر نہ آئے تو کہیں گے دکھائیے، اور جو چیز نظر آ ہی نہیں سکتی، وہ نظر کا میٹر ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں ڈیمانڈ کرنا ہمیں دکھاؤ، یہ ڈیمانڈ غلط ہے۔ اب دیکھیے، ہم کسی کی روح کو دیکھ نہیں سکتے، ہم کسی عقل کو دیکھ نہیں سکتے، باڈی کے اندر کیا کیا ہے یہ سارا ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ٹیسٹوں کے ذریعے سے جتنی چیزیں ہمیں ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں وہ ساری نظر نہیں آتی۔ خون کے ٹیسٹ سے 10,000 بیماریاں ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں صرف خون کے ٹیسٹ سے، اور ان بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ کڈنی میں پتھر ہے، وہ پتھر ہمیں باہر سے نظر نہیں آتا۔ شوگر لیول ہائی ہو گیا وہ نظر نہیں آتا۔ سیم اسی طرح سے پریشر انکنٹرول ہو گیا وہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں۔ بس اس کے بعد اگلی بات سنیے، دیکھنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ جواب ہے دیکھنے والے کی آنکھ ہونی چاہیے۔
یہ آنکھ کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اس آنکھ کے اندر لائٹ ہونی چاہیے اور باہر بھی لائٹ ہونی چاہیے. ان میں سے ایک چیز بھی اگر کم ہو جائے گی تو نظر نہیں آئے گا. آنکھ ہی نہیں ہے، آنکھ ہے مگر لائٹ نہیں ہے، آنکھ بھی ہے لائٹ بھی ہے مگر آنکھ بند ہے، آنکھ ہے لائٹ ہے آنکھ کھلی ہے لیکن باہر لائٹ نہیں ہے تو نظر نہیں آئے گا. جیسے یہ ساری چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز اور ہے کہ جس چیز کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ڈسٹنسنگ کے اندر ہونی چاہیے. جہاں تک ہماری دیکھنے کی رینج ہے وہیں تک یہ چیز ہونی چاہیے، اس سے باہر اگر ہوگی تو نظر نہیں آئے گی. سوئی اگر یہاں ہوگی تو نظر آئے گی، ہم یہاں بیٹھے ہیں اگر صحن میں سوئی پڑی ہوگی وہ نظر نہیں آئے گی. گائے سامنے ہوگی نظر آئے گی، گائے اگر اس پہاڑ پر ہے یہاں سے نظر نہیں آئے گی کیونکہ ڈسٹنس بڑھ گیا. جیسے یہ ساری شرطیں ہیں تب چیز نظر آئے گی. ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے جس چیز کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ مٹیریل کی چیز ہونی چاہیے تب وہ نظر آئے گی. اگر وہ مٹیریل کی چیز نہیں ہے تو نظر نہیں آئے گی. جیسے فیلنگ، جیسے عقل، جیسے روح، یہ ساری چیزیں چونکہ مٹیریل نہیں ہے یعنی مادہ نہیں ہے، جب مادہ نہیں ہے تو نظر نہیں آئیں گی. اب اگر ہم ان چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں اور کہیں گے ڈیمانڈ کریں گے دکھاؤ، وہ نظر آنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ مٹیریل ہے ہی نہیں، وہ مادی چیز ہی نہیں ہے. تو جب مادی چیز نہیں تو ہم کیسے، تو تمہارا مطالبہ بھی غلط. اور ہم صاف کہتے ہیں جناب ہم نہیں دکھا سکتے، میں اپنی عقل نہیں دکھا سکتا، اپنی روح نہیں دکھا سکتا، اپنی جان نہیں دکھا سکتا. ٹھیک ہے میرے باڈی کے اندر نرو سسٹم کام کر رہا ہے، اس سسٹم کو میں دکھا نہیں سکتا لیکن کام کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت ہم میں سے کوئی بیٹھا ہوا کہ اس کو پیشاب کی ضرورت ہوگی لیکن اسے روک کے رکھا ہے اور تب تک روک کے رکھے گا جب تک یہاں ہیں. اور ارادہ کیا ہوگا، اب باہر جائیں گے پھر باتھ روم جائیں گے، وہاں جب میں پہنچوں گا پھر میں بیٹھوں گا یا سیٹ پر بیٹھوں گا پھر میں ارادہ کروں گا تو پیشاب باہر آئے گا. ہر آدمی اس کا تجربہ روز کر رہا ہے. یہ جو روکنے کا سسٹم ہے یہ سسٹم ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ میرے اندر سسٹم ہے اور کام کر رہا ہے. تو ہم تو روز اپنے سسٹم کا تجربہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے یار ہم کو دکھاؤ، وہاں ڈھکن بند ہے، وہاں گانٹھ لگی ہوئی ہے، چھکیا یم سیدھی باندھ کا سانچو تو بس بہ کرنے بنے چھکیا مگر چو، اور سمجھ میں تب آتا ہے جب یہ فیل ہو جائے گا تو اس وقت پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں. خیر، تو جب یہ ساری چیزیں جو نظر آنے والی نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ ہمیں دکھائیے. آخری مثال میں دے رہا ہوں، اس وقت آپ مسجد میں ہیں، اوپر لائٹیں جل رہی ہیں، ہو سکتا ہے اے سی بھی چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم لائٹ دے سکتے ہیں، اے سی دے سکتے ہیں، فین دے سکتے ہیں، بلاور بائلر دے سکتے ہیں لیکن پاور کو نہیں دیکھ سکتے. پاور تار کے اندر ہے. وہ پاور اگر ہم تار کو کھول کر کے دیکھیں یا ہائی ٹینشن لائن جا رہی ہے ہم کو لائن نظر آئے گی، اس لائن کے اندر جو کرنٹ ہے وہ کرنٹ نظر نہیں آئے گا. ہاں اس کرنٹ کو اگر جاننا چاہتے ہو تو ہاتھ لگائیں گے تو پتہ چل جائے گا. اگر آپ کہیں گے صاحب ہمیں دکھائیے، جواب ہے کہ جناب یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اور سیم اسی طرح سے جب کوئی انسان کہتا ہے ہمیں خدا دکھائیے تو جواب ہے کہ جناب اس دنیا میں خدا نظر آنے والا نہیں ہے اور اللہ نے طے کر دیا ہے میں نظر نہیں آؤں. اور امتحان ہی سارا اسی چیز کا ہے کہ میں نظر نہیں آؤں گا پھر بھی مجھے مان لینا. باقی رہا دیکھنا، قیامت کے دن ضرور دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ شانہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ کون مجھے دیکھے گا، کس کو میں دیکھوں گا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ صحابہ کرام کبھی وہ سوال نہیں کرتے تھے، وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے جو ڈیمانڈ پوری ہونے والی ہے ہی نہیں. مثلا صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا ہمیں خدا دکھائیے، ہاں یہ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھیں گے یا نہیں. یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں دکھائیے پھر ہم مانیں گے. ہاں یہ ڈیمانڈ ضرور کی، ڈیمانڈ نہیں کی، سوال کیا. ڈیمانڈ الگ چیز ہے، سوال الگ چیز ہے. پوچھا کیا حل نرا ربنا، یہ کلمہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ حدیثی کتابوں میں ہے اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کیونکہ بخاری شریف میں پڑھاتا رہتا ہوں تو اس میں بھی حدیث موجود ہے تقریباً 5 جگہ پر. حل نرا ربنا یا رسول اللہ اسبن تو اسونا پنن خدا حل نرا ربنا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا، ایک جگہ یہ فرمایا. ایک جگہ فرمایا دوپہر کا وقت، آسمان بالکل صاف، آسمان کے بیچ میں آفتاب، اس آفتاب کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل آتی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی مشکل نہیں. ایک جگہ فرمایا 14 رات کا چاند ہو، فضا بالکل صاف ہو، گرد و غبار بادل کہیں نہ ہو، تو کیا تمہیں چاند کے دیکھنے میں کوئی مشکل آتی ہے؟ حل تزامنون فی رؤیت القمر فی لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب. یہ ہے کلمات. حل تزامنون تو چھو مشکل رؤیت القمر کہ چاند کو دیکھو، لیلۃ البدر 14 رات کی چاند، لیس دونہ سحاب بیچ میں کوئی بادل بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول کوئی مشکل نہیں آتی. فرمایا کذالک ترون ربکم، اسی طرح تم اللہ کو دیکھو گے. تو کہا وہاں تو دیکھیں گے. ٹھیک،
اب یہاں ہم سے کوئی آدمی کہتا ہے پہلے خدا دکھائیے پھر میں مانوں گا، تو جناب ہم نہ دکھا سکتے ہیں، نہ وہ دیکھنے کی چیز ہے، نہ دنیا میں کوئی دکھا سکتا ہے، اور آپ کا یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے۔ کیوں ڈیمانڈ غلط ہے؟ اس لیے کہ جو چیز نظر آ ہی نہیں سکتی اس کے بارے میں مطالبہ کرنا ہمیں دکھائیے، یہ مطالبہ ہی غلط ہے۔ مجھے ایک دفعہ بنگلور میں کشمیری لڑکے ملے تھے، تو ان میں سے ایک لڑکے نے یہی سوال کیا تھا، میں نے کہا یار یہ بتائیے آپ کو بھوک لگی آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ کہ لگا نہیں۔ میں نے کہا مجھے سر میں درد ہے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ کہ لگا اچھا۔ میں اور بہت ساری مثالیں دینے کے بعد پھر میں نے کہا جب یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی مگر ہم مانتے ہیں، مانتے کیوں ہیں؟ اس کی کچھ علامتیں چاہیے۔ ہم نے پاور ہاؤس نہیں دیکھا، نہ معلوم ہے وہ کہاں، وہ کشمیر میں ہے کہ کشمیر سے باہر ہے، وہ پاور ہاؤس کیسے فنکشن کر وہ ہمیں نہیں، لیکن بجلی دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہیں ہے، اور ہمارا کنیکشن اس کے ساتھ جڑا ہوا، تب یہاں لائٹ آئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم تھے، کیونکہ اس کے بغیر ہم دنیا میں آ ہی نہیں سکتے۔ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں کہ ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا، لیکن یقین ہے کیونکہ دودھ پیے بغیر ہم نے بچپن کیسے گزارا ہوگا۔ خیر، تو پہلا سوال کبھی کبھی یہ آئے گا خدا دکھائیے، تو جواب ہے یہ سوال غلط ہے، اس لیے کہ دیکھنے کا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے اس سسٹم میں یہ آتا ہی نہیں ہے۔ سسٹم اللہ نے بنایا کہ یہ آنکھ صرف میٹیریل ورلڈ کو دیکھے گی، نان میٹیریل ورلڈ کو نہیں دیکھے گی، غیر مادی چیزوں کو یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، یہ اللہ نے آنکھ بنائی ہی نہیں ایسی۔ تو قیامت کے دن کیسے دیکھیں گے؟ کہ وہ دوسرا عالم ہوگا۔ اور ایک دفعہ میں نے ایک آدمی کو سمجھایا تھا تو مطمئن کر دیا، اور الحمدللہ پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا یار دیکھو خواب دیکھیں کبھی؟ کہنے لگا دیکھتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا وہ جو خواب آپ دیکھتے ہو وہ کیسے دیکھتے ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا گرینڈ فادر دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا خواب میں کبھی آیا ہوگا؟ کہنے لگا ایک مرتبہ آیا۔ تو میں نے کہا جب تم نے زندگی میں اس کو دیکھا نہیں، خواب میں تم کو نظر آ گیا، تم کو کس نے بتایا یہ تمہارا گرینڈ فادر ہے؟ بعض لوگ تو کافی۔ غرض یہ کہ ہم بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، حالانکہ دنیا میں ہم لوگوں کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھتے خواب کیسے نظر آتا ہے؟ مان کر چلے ایک آدمی کا والد مر گیا اور وہ قبر میں ہے، اللہ اس کی مغفرت، اس نے خواب میں دیکھا اپنے باپ کو۔ اب سوال یہ ہے اس کی باڈی آئی ہے یہاں؟ کیا لگا نہیں، وہ کیسے آ سکتے؟ وہ تو قبر میں ہے، کمرہ بند ہے، کمرہ بھی بند ہے، میرے سر کے اوپر لحاف ہے، میری آنکھیں بھی بند ہے، تو اس لیے وہ میٹیریل یعنی باپ خود آیا ہو کمرے میں نہیں آ سکتا۔ پھر ٹھیک ہے جب وہ نہیں آ سکتا تو شکل میرے نظروں میں کیسے آ گئی؟ پھر باڈی وہاں ہے، اس کی باڈی کے علاوہ اس کی شکل سامنے کیسے آ گئی؟ کہنے لگے یار سمجھ میں نہیں آتا مگر ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا مگر ہوتا ہے، اور ہر آدمی کو جانتا ہے۔ انکار کر کے دیکھیں، کہتا نہیں انکار کر سکتے۔ تو غرض یہ کہ جب یہ سوال کیا جائے گا خدا ہمیں دکھائیے، یہ سوال غلط ہے۔ اللہ نظر آنے والی طاقت نہیں ہے، دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو دیکھ کر کے ہم نہیں مانتے، اس کی علامتیں دیکھ کر کے ہم مانتے ہیں۔ ہم پاور کو دیکھ کر کے مانتے ہیں پاور ہے، ہم باڈی کو دیکھ کر کے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کے اندر یہ ہے، ہم کو ٹیسٹوں کے ذریعے جانتے ہیں یہ ہے، ہم ٹمپریچر کو دیکھ کر کے بتاتے ہیں کہ اندر باڈی کے اندر بخار کتنا ہے، ٹھیک ہے، اندر باڈی کے اندر بخار ہے، یہ تھرمامیٹر دکھا دیتا ہے اندر ہیٹنگ کتنی ہے۔ تو غرض یہ کہ علامتوں سے چیزوں کو پہچانا جاتا ہے، علامتوں سے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کسی بھی فیلڈ کا ماہر جب کہتا ہے تو سننے والے چونکہ جانتے ہیں یہ ماہر ہے تو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اب دیکھیے ہمارے ٹیچرز پڑھاتے ہیں باڈی کے اندر پروٹین ہے، وٹامن ہے، آئرن ہے، پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، اور فاسفورس ہے، زنک ہے، ان غذاؤں کے اندر فلاں وٹامن ہے، دھوپ کے اندر وٹامن ڈی ہے، سنترے سیب کے اندر وٹامن سی ہے، فلانے کے اندر دودھ کے اندر کیلشیم ہے، یہ سارا نظر تو آتا نہیں۔ کہتے ہیں پالک کے اندر بہت آئرن ہے، ذرا نکال کے دکھائیں کہاں ہے وہ لوہا اس کے اندر۔ تو غرض یہ کہ وہاں کیا کریں گے ہم، پڑھانے والا ماہر ہے، اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے، اس لیے مجھے اس کی بات ماننی ہے۔ ڈاکٹر ہمیں جو بات کہتا ہے اس وقت ہم اپنی عقل کو سائڈ پر رکھتے ہیں اور ڈاکٹر کو ایبسولوٹلی آنکھ بند کر کے اس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ اس فیلڈ کا ماہر ہے۔ اللہ ہے اور کیسا ہے، اس فیلڈ کے ماہر اللہ نے نبیوں کو بنایا، نبیوں نے اللہ کا تعارف کرایا، اور اللہ کا جو تعارف کرایا، جو تعارف وہ کراتے وہ ہم سامنے دیکھتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مرد کے جسم سے ایک لکوڈ
اور عورت کے جسم کا ایگ ملاتا ہوں، پھر انسان بناتا ہوں، اور وہ جو انسان بنتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں تیار کرتا ہوں، اور ہر ایک انسان کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ ہم واقعی دنیا میں جب دیکھتے ہیں ہر ایک انسان کا ڈی این اے الگ ہے، اور ہر ایک انسان کی شکلیں الگ ہیں، آنکھیں سب کی الگ ہیں، فنگر سب کے الگ ہیں، ایکشن سب کے الگ ہیں، ناک کی شیپیں سب کی الگ الگ ہیں، ہونٹ کی شیپیں سب کی الگ الگ ہیں۔ جو ہم نے وہاں وہی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ سب جو ہی سردی آئیں گے سب ختم ہو جائے گا، جو ہی گرمیاں سٹارٹ ہو جائیں گے میں ساری چیزیں پیدا کر دیتا ہوں۔ آج چاروں طرف آپ دیکھیں، کہیں مکھی نہیں، کہیں مچھر نہیں، کہیں تتلیاں نہیں، کہیں زمین میں گھاس نہیں۔ جو ہی سٹارٹ ہو جائے گا مارچ اپریل ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ میں ہر سال نیا پیدا کر دیتا ہوں، وہ سال سال نیا پیدا کرتا ہوں اسی طرح۔ تو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن اللہ کا ورڈ ہے اور کائنات اللہ کا ایکشن ہے۔ قول خدا اور فعل خدا یہ دونوں ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ جو اللہ کہہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ اللہ پہلے کہہ رہے ہیں، انسان کی باڈی کے متعلق یا کائنات کی کسی بھی چیز کے متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمام کائنات کی چیزوں کو چلا رہا ہوں، سورج، چاند، زمین وغیرہ وغیرہ سب گھوم رہے ہیں۔ اور ادھر سے ہم نے آسٹرونومی پڑھی، جغرافیہ پڑھا، وہاں یہی نکلا۔ خیر، تو جب یہ کبھی کنفیوژن آئے گا تو اس کا جواب اپنے ذہن میں، اور اگر اس کے باوجود کنفیوژن ذہن میں رہ گیا تو پھر کسی اچھے ماہر سے ملنا چاہیے، اور ہدایت مقدر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ اور اس بارے میں ایک چیز اور، جو لوگ آج کے زمانے میں مختلف فیلڈوں کے ماہر اور کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آ رہے ہیں، ان کی ویب سائٹیں ضرور پڑھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، وہ کیسے خوش ہوتے ہیں جب ان کو اسلام کی دولت ملتی ہے۔ مسلمان کہتا ہے نماز کون پڑھے گا؟ وہ کہتا ہے مجھے مزہ آتا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ مسلمان کہتا ہے قرآن میں رکھا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے قرآن کے ذریعے مجھے ہدایت ملی۔ وہ کہتا ہے نبی کو ہم کیوں مانے، فالو کریں گے؟ وہ کہتا ہے اس نبی کو فالو کرنے، غرض یہ کہ وہ اسلام کی ایک ایک چیز، یہاں تک کہ مسلمان عورت کہتی ہے پردہ کیوں، اور وہ تمام عورتیں جو یورپین ہائی سوسائٹی کی عورتیں ہیں وہ جب اسلام کی طرف آتی ہیں تو دیکھیں کیسے خوش ہو کر کہتی ہیں کہ آج ہم نے پردہ کیا، ہم کنورٹ ہوگی۔ کہتا ہے کبھی کبھی اسلام کی سچائی نظر آئے گی تم کو ان آدمیوں کے ذریعے سے جن کو سچائی قربانی سے ملی ہے، ان کے ذریعے تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جس چیز کو تم معمولی سمجھتے ہو وہ کتنی قیمتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک دفعہ اپنے دوست سے کہا تھا یا تم کتاب لکھو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے حالات لکھو، ٹھیک، تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جس چیز کو ہم اسلام میں سمجھتے ہیں معمولی، اس چیز کے ذریعے سے دوسروں کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا سر آپ کے علم میں بھی تو کچھ ہوگا؟ کہنے لگا مجھے بہت معلومات ہیں۔ کہا آپ ہی لکھوائیے پہلے۔ تو علامہ اقبال نے ایک واقعہ سنایا یہ، ایک واقعہ سنایا یہ، اور وہ کتاب چھپی ہے، میں نے یہیں سے نگر سے لی، میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا علامہ اقبال نے کہا فلاں آدمی نے اس لیے اسلام قبول کیا، فلاں آدمی نے اس لیے اسلام قبول کیا۔ ان جو علامہ اقبال کے سامنے جو واقعات گزرے تھے، کیونکہ انہوں نے یورپ کا سفر کیا تھا، اس میں یورپین لیڈیز کے واقعات بھی انہوں نے سنائے، کچھ بڑے بڑے اسکالروں کے واقعات سنائے۔ اس میں ایک واقعہ انہوں نے سنایا تھا خالد لطیف غابہ کا واقعہ۔ خالد لطیف غابہ ایک نان مسلم تھے، اور ان کا نام غالباً کنہیا لال یا کپور لال غابہ یا کنہیا لال غابہ، یہ کیمبرج میں اسٹوڈنٹ تھا، وہاں اس نے سیرت پڑھی، اور سیرت پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ پھر علامہ اقبال نے اس کا نام رکھا تھا خالد لطیف غابہ، KL غابہ۔ اس کے حالات سنائے، کتابیں موجود ہیں۔ تو غرض یہ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے حالات پڑھیں، ان کے حالات سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یار مجھے تو کنفیوژن تھا اس بات پر، مجھے کنفیوژن تھا، اور اسی بات کو یہ سمجھتا ہے یہ تو اسلام کی سچائی کی دلیل ہے، ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح سے کبھی کبھی ذہن میں بھی آتا ہے یار اگر اللہ ہے تو یہ مجھے مصیبت کیوں ہے، یہ پریشانی کیوں ہے، میرے خواب کیوں نہیں پورے ہوئے، مجھے ملازمت کیوں نہیں ملی، میں نے اتنی محنت کی تھی سیٹ کیوں نہیں آئی، میں نے نیٹ پر میں نے نیٹ کی تیاری کی تھی 2 سال میں نے محنت کی پھر بھی میں سلیکٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، فلانے کو بیماری کیوں ہے، چھوٹا بچہ یہ بیمار کیوں ہے۔ غرض یہ کہ پریشانیوں کی وجہ سے خدا کا انکار کہ صاحب یہ پریشانیاں کیوں ہیں، تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہی اسی طرح سے ہے کہ میں کائنات میں اچھائی بھی رکھوں گا، برائی بھی رکھوں گا، تم کو پاور دوں گا، اور ساتھ میں کہوں گا برائی نہیں کرنا۔ اب تمہارا امتحان یہی ہے کہ تم اپنے پاور کا صحیح استعمال کرو گے غلط۔ دنیا میں ظلم کرنے والے ظلم کرتے ہیں، اللہ کہیں گے ظلم مت کرنا، ناحق قتل مت کرنا، کس کو ڈور کھوسنا، اور یہ مصیبتیں پریشانیاں انسانوں کا تو چھوڑ دیجئے، بعد میں سب سے زیادہ پریشانی تو ہمارے نبی کو آئی۔ تو کیسے یا اللہ میں آپ کا نبی، مجھے کیوں پریشانی آ رہی ہے، مجھ پر کیوں ظلم ہو رہا ہے، میرے دانت کیوں شہید کیے گئے، میرے سر کو چوٹ کیوں ماری گئی، مجھے زہر کیوں دیا گیا، یا مجھ پر جادو کیوں کیا گیا؟ نہیں، اللہ کے نبی یہ تو کائنات کا نظام ہے،
जनाब सर्जरी करने वाला सर्जरी करेगा, अगर कहेंगे ये सारा मेडिकल बंद कर दो जिसमें ये काट फाट है, तो जवाब है नहीं, काट फाट लाजिम है, वो तो आपने अपनी बॉडी का ऐसा हाल कर दिया जिसके नतीजे में ये होगा। तो दरअसल दुनिया के इविल्स, दुनिया की मुसीबतें देख करके खुदा का इनकार करना दरअसल धोखा है। उसको पहले फलसफा समझना है। कभी अल्लाह ताला परेशानी डालते हैं वो सज़ा होती है, और कभी अल्लाह ताला परेशानी डालते हैं वो इम्तिहान होता है। अल्लाह दोनों वक्त, मैं परेशानी डालूंगा, मैं तुमको आजमाऊंगा, और मैं कभी तुमको परेशानी डालूंगा, तुमको सज़ा होगी तुम्हारी किसी गुनाह की। अब कौन सी परेशानी सजा है और कौन सी परेशानी आजमाइश है, ये या तो तुमको समझ में आएगा, और अगर नहीं आएगा किसी से पूछना, और अगर नहीं तो यकीन रखना कि अगर तुम गलती पर हो और मुसीबत आ रही है तो सजा है, और अगर तुम ठीक हो फिर भी परेशानी आ रही है तो मेरा इम्तिहान है। वला नबलुवन्नकुम, मैं जरूर तुम्हें आजमाऊंगा बिशैइन मिनल खौफ। और उसके बाद कहते हैं मैं इसको देखना चाहूंगा, मुझसे तुम गिला करोगे, शिकवा करोगे। एक दफा एक साहब मिले, कहने लगे जी ये मुसीबतें क्यों हैं? मैंने कहा कहाँ? कहने लगा दुनिया में। मैंने कहा दुनिया में जो है उसको रहने दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ बॉडी आपकी फुल है? कहने लगा जी फुल है। कोई एबनॉर्मल सी है? कहने लगा नहीं कोई नहीं। फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है? कहने लगा जी। मुसलमान घर में पैदा हुआ मुसलमान है? कहने लगा जी। तालीम पढ़ चुके हैं, डिग्री कर ली है? कहने लगा जी हाँ। आज तक कभी फाका लगा है कभी? कहने लगा नहीं। घर में क्या क्या है? कहने लगा सब कुछ है, गाड़ियाँ हैं, फैसिलिटीज़ है, माँ बाप है, दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों अफसर हैं। मैंने कहा ठीक है। पढ़ाई के दौरान आपको कभी कोई मुश्किल पेश आई, कोई परेशानी? कहने लगा नहीं। डिग्री करते हुए आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती रही? कहने लगा अब आपका एक ही मसला है, नंबर एक आपको जॉब मिलना चाहिए, नंबर दो आपकी शादी होनी चाहिए। अल्लाह ने आपके साथ रहम का मामला किया है या नहीं? कहने लगा हाँ जी सही है। कहले मैंने आप उनको छोड़ दीजिए, आप बताएं ना आपके साथ क्या मामला किया अल्लाह ने। इनमें से एक चीज़ अगर कम होती, मसलन अंधे होते, बहरे होते, गूंगे होते, पागल होते, ईमान वाले न होते, एबनॉर्मल होते, पढ़ाई न होती, दिमाग न होता, तालीम न मिलती, माँ बाप न होते, घर न होता, भिखारी बनते, आवारा हो जाते, फिर मैंने कहा अल्लाह, मैंने कहा साथ में अगला ये भी सोचिए, आपने अल्लाह को नाराज करने वाले काम तो किए होंगे कुछ? कहने लगे जी बहुत हुए होंगे, कुछ याद हैं कुछ भूल गए। मैंने कहा जब अल्लाह को नाराज करने वाले काम आपसे मुझसे हुए और अल्लाह ने फौरन एक्शन नहीं लिया तो अल्लाह रहीम है या नहीं? कहने लगा हाँ। मैंने कहा मैं और आप दोनों सोचते हैं कि अल्लाह हमने आपकी दीवी आँख न जाने कब कब गलत इस्तेमाल की होगी आपने, फिर हम चाहते हैं आँख हो मगर साथ में चाहते हैं जैसे अल्लाह चाहते हैं ये इस्तेमाल करो, हम वैसा हम इस्तेमाल करेंगे अपनी मर्जी से। हम चाहते हैं कान हो मगर इस्तेमाल करेंगे अपनी मर्जी से। हम चाहते हैं जुबान हो मगर इस्तेमाल करेंगे अपनी मर्जी से। अल्लाह कहते हैं ठीक है, ज़बान मैंने बनाई इस्तेमाल करो मेरी मर्जी के मुताबिक, आँख मैंने बनाई इस्तेमाल करो मेरे कानून के मुताबिक, तुम उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हो, मुझे सज़ा देने का हक है मगर मैं अरहमुर राहिमीन हूँ, इसलिए मैं फ़ौरन सज़ा नहीं देता।